بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں کامران آغا اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل سوال ہے پاکستان کا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ رات ایک بڑی خبر آئی بنگلہ دیش سے کہ بنگلہ دیش میں دوبارہ طالب علم آدھی رات کے وقت سڑکوں پہ آ گئے اور لاکھوں افراد سڑک پہ آ گئے اور کئی ہنگامے جو ہے وہاں پھوٹ پڑے، جبکہ پاکستانی ریاستی اداروں کی ایک بہت بڑی کامیابی داعش کے ترجمان کو پکڑ لیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو جیل میں تھے ان کی طرف سے ایک لیٹر آ گیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے 2 بڑے جلسے کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان تمام ایشو پہ آج بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش میں ایک بار پھر عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے گزشتہ رات۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ ایک مقبول سیاسی رہنما نوجوان لیڈر عثمان ہادی کو کئی دن پہلے جو ہے وہ شدید زخمی کر دیا گیا تھا۔ وہ تھائی لینڈ میں علاج کے لیے گئے تھے اور گزشتہ رات ان کی جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جاں بحق ہو گئے۔ جیسے یہ خبر بنگلہ دیش پہنچی تو ہزاروں کی تعداد میں طالب علم جو ہیں وہ باہر نکل آئے، ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے افراد بھی تھے اور لاکھوں افراد جو ہے سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے بھارتی سفارت خانہ جو ہے ان میں بھی پتھراؤ کیا۔ شیخ مجیب الرحمان کا ایک پرانا گھر تھا، اس کو نظر آتش کر دیا۔ بنگلہ دیش کے 2 بڑے اخبار تھے، ان کے دفاتر کو بھی آگ لگا دی اور کئی توڑ پھوڑ کی، اور وہ نعرے یہ لگا رہے تھے کہ اس میں جو ہے بھارت کی جو ایجنسی ہے وہ ملوث ہے، اس نے جو یہ نوجوان لیڈر تھے عثمان ہادی صاحب، ان کو جو ہے ہلاک کیا ہے۔ عثمان ہادی جو ہے جب حسینہ واجد کا جب تختہ الٹا تھا اور ان کو جب یہ بنگلہ دیش سے نکالا گیا تھا تو یہ مقبول ترین اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور بہت ہی منظم تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ آنے والے انتخابات میں یہ جو ہے اس میں شریک ہوں گے، حصہ لیں گے، اور اسی حوالے سے بنگلہ دیش میں رات بھر جو ہے بڑا ہنگامے ہوئے اور ابھی بھی بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور کئی انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستانی ریاستی اداروں نے جو داعش کے ترجمان تھے جن کا نام سلطان عزیز بتایا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی ریاستی اداروں کی، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اور دیگر ممالک جو ہیں اس کو بڑا کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ داعش کے آپ کو پتہ ہے داعش کے جو کئی مطلوب رہنما ہیں وہ پوری دنیا کو مطلوب ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ یہ بھارت سے آتے ہوئے جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ خراسان ڈائری نے بھی اس خبر کی جو ہے تصدیق کر دی، تو یقیناً پاکستانی ریاستی اداروں کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ داعش کے جو ترجمان ہیں اس کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایم پاکستان کے ہر دیز رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک الفاظ ایسے ادا کیے کہ اس پہ پوری قوم حیران و پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 2 کامیاب جلسے کیا کر لیے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ محترم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، 2 بڑے کامیاب جلسے کیسے کر لیے؟ وہ تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ جلسے کی کیا ورتھ تھی، اور 12 ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو شاید صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ 2 کامیاب جلسے کے بعد ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ 40-42 ارب روپے جو ترقیاتی فنڈ کے آئے تھے اسی دوران یہ جلسے بھی ہوئے ہیں۔ باقی قوم سمجھدار ہے۔ ناظرین کرام، تحریک انصاف کے وہ سینئر رہنما جو کوٹ لکھپت کے جیل میں ہیں، جس میں یاسمین راشدہ صاحب ہیں، محمود قریشی صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، ان تمام افراد کے جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے جو کہ ان کے وکیل کی توسط سے میڈیا کی زینت بنا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان رہنماؤں کا کہنا ہے نہ مفاہمت نہ مزاحمت، صرف سیاست۔ اس عنوان کے تحت ہی جو یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں جو ہے لکھا گیا ہے ہم مفاہمت کی پالیسی کو بہتر سمجھتے ہیں اور سیاست میں مفاہمت اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے جو مذاکرات کی، اس پہ ان کو امید ہے کہ وہ اس مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائے گی۔
اب ان رہنماؤں کی توسط سے، اور یہ جو گروپ ہے جو فواد چودھری اور دیگر لوگ ہیں جو اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تو شاید یہ خط جو ہے اسی حوالے سے لکھا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے وہ سینئر رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں، اب لڑنے جھگڑنے دھرنے اور جو ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے سے اور دیگر الفاظ کی ادائیگی سے جو ہے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ بات ان کے سینئر رہنماؤں کو سمجھ میں آ گئی ہے، مگر موجودہ لیڈرشپ کو شاید سمجھ نہ آئی ہو۔ اکرام، آپ نے خبر سنی ہوگی گزشتہ کئی روز پہلے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب نے اچانک جو ہے پشاور کا جو ہے کے پی کے جیل کا دورہ کیا، اور اچانک یہ دورہ تھوڑے سے سب کو حیران کر گیا، مگر یہ کہ اس کی خبر اب آ گئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جو جیل کے سپرنٹنڈنٹ ہیں ان کی طرف سے کوئی دعوت نامہ ان کو نہیں دیا گیا تھا کہ آپ جیل کا وزٹ کریں، یہ خود جیل پہنچے، اور مطلب انہوں نے خود ہی سپرنٹنڈنٹ سے کہا کہ میں جیل آنا چاہتا ہوں، اور وہ جیل پہنچ گئے، اور جیل آنے کا مقصد ان کا 2 افراد سے ملاقات تھی، اور ان کے ساتھ جو ان کے فرنٹ مین ہیں ہادی آفریدی اور خرم خان، خرم آفریدی یہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ خرم آفریدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جیل کے جو چیزیں کھانے پینے کی یا دیگر کانٹیکٹ ہیں ان کے پاس جیل کی مختلف جیلوں میں، یہ وہ سپلائی کرتے ہیں، اور یہ 2 افراد ان کے ساتھ تھے، اور جن 2 افرادوں سے وہاں جا کے یہ ملے ان کے نام ہیں صدیق آفریدی اور عبدالخالق آفریدی۔ یہ 2 افراد سے انہوں نے اسپیشلی ملاقات کی، اور جب وہ یہاں پہنچے تو باقاعدہ یہ 2 افراد نے ان کا استقبال کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے بلکہ جیل کے مطابق جو ان کی جو سزا ہے وہ منشیات کی ہے، اور تقریباً اس میں 25 سال کی ان کو سزا دی گئی ہے، اور جو کہ تقریباً جو ہے وہ عمر قیدی ہوتی ہے، اور یہ منشیات کی سزا وہاں بھگت رہے ہیں۔ مگر چونکہ کہا یہ جا رہا ہے، اور ان کے قریبی حلقوں نے بھی جو یہ خبر دی ہے، اور مختلف صحافی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، سینئر صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو 2 افراد ہیں ان کے نام ہیں صدیق آفریدی اور عبدالخالق آفریدی، یہ سہیل آفریدی کے بڑے ہی قریب ساتھی تصور کیے جاتے ہیں، اور جب یہ الیکشن ہوا تھا تو ان کو سہیل آفریدی کو جو ہے مالی سپورٹ بھی ان لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی، اور یہ منشیات کے کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ مگر دیکھا یہ گیا جب یہ میٹنگ ہوئی اور جو یہ کھانے وغیرہ ہوئے، اور اس میں جو ہے یہ دونوں افراد ساتھ تھے جب تک سہیل آفریدی موجود تھے، ان کے ساتھ یہ دونوں افراد موجود تھے، اور قریبی جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سہیل آفریدی صاحب نے سپرنٹنڈنٹ سے ان کی پیرول پہ رہائی کی درخواست بھی کی، جو کہ سپرنٹنڈنٹ نے جو ہے ایکسکیوز کر لیا، ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کو سزا ہو گئی ہے اور یہ ناممکن ہے۔ دوسری ملاقات جو سہیل آفریدی صاحب نے کی وہ 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ کی تھی، جن کو جو ہے 9 مئی کے واقعات پہ جو سزا ہوئی ہے، اور جو پی اور مقامی صحافی کے مطابق جو ہے یہ 9 مئی کی جو ملزمان ہیں ان کے پاس باقاعدہ طور پہ موبائل فون بھی موجود ہے، اور تمام آسائشیں ان کو دی جا رہی ہیں، جبکہ ہفتے میں 3 دن جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کو بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ان افرادوں سے بھی جو ہے سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کی ہے، تو جو جیل کا جو دورہ تھا ان کا اچانک کا جو وزٹ تھا، اس کے جو اسباب تھے وہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ اس وزٹ میں سہیل آفریدی کے ساتھ عامر آفریدی جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی شامل تھے، اور جو یہ سہیل آفریدی صاحب کا جو دورہ تھا اس کی جو خبر تھی وہ آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستانی ریاستی اداروں نے جو کارروائی کی افغانستان کے بارڈر پہ اور اس کے پاکستان کے بارڈر کے پاس، اور داعش کے جو ترجمان ہیں ان کو جو گرفتار کیا، یہ بہت بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے، اور افغانستان کی طرف سے پھر ڈائیلاگ جو ہے وہ رک چکے ہیں، اور شاید یہ پھر ایک جو ہے کشیدگی کا ماحول جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ پاکستان اپنے موقف پہ قائم ہے، اور افغانستان کی طرف سے کسی قسم کی ابھی کوئی ڈائیلاگ نہیں کیا گیا، کوئی ریٹرن میں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے کشیدگی برقرار ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ دشمن ہمیشہ اس طاق میں ہے کہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ پاکستان زندہ باد۔